نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری نشست کا عنوان ایک اہم مسئلہ ہے جو زیر بحث ہے، وہ یہ ہے کہ اوجڑی کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے، اس کی کیفیت کون سی ہے۔ یہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، بہت سارے جو احباب ہیں آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ اس کا کھانا مکروہ ہے یہ، اور اس کی جب دلیل پوچھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ چونکہ یہ غلاظت کا ایک مرکز ہے، محور ہے، اس میں ساری غلاظت جمع ہوتی ہے، جانوروں کا پخانہ وغیرہ، تو یہ گوبر وغیرہ، لہٰذا یہ مکروہ ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے، جبکہ یہ دلیل نہ قرآن میں موجود ہے، نہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں آتی ہے، اور اسی طرح نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے عمل میں یہ بات شامل ہے۔ یہ تو لہذا خلاصہ کیا ہوا کہ کسی بھی دلیل سے اس کا مکروہ ہونا، اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے۔ یہ تو صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہی ہے کہ اوجڑی کا کھانا یہ حلال ہے، یہ مکروہ نہیں ہے، اس کا کھانا جائز ہے۔ ہاں، اگر کسی کی طبیعت نہیں مانتی تو نہ کھائے۔ اب ہم بالترتیب اس کو ثابت کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے فرامین سے۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میدا کے لیے اوجڑی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے۔ ایک میدا جو ہے بالکل سیم ویسے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ نمبر 2، بطنہ شاطن بھی اسی کے لیے استعمال ہوا، میدا اوجڑی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح احشاء البطن کے الفاظ بھی اوجڑی کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور اسی طرح کرش کے الفاظ بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ اب ہم ان کا بالترتیب جو جائزہ لیتے ہیں، میرے پاس یہ مسلم شریف ہے، امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ تعالی علیہ، یہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 157 ہے۔ یہ عربی ٹائٹل ہے، عربی ٹائٹل کا صفحہ نمبر 157 ہے۔ یہ 157 کے اوپر امام مسلم رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ یہ اب ذرا غور سے سنیں، یہاں پر جو راوی آ رہے ہیں وہ ہیں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں عن ابی رافع قال اشہد لکنت اشوی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطن شاۃ ثم صلی ولم یتوضا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اوجڑی کا گوشت پکاتا تھا۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے اسے تناول فرمایا اور اس کے بعد وضو نہیں کیا اور پھر نماز پڑھی ہے۔ اب جس عنوان کے تحت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، وہ مسئلہ یہ ہے جو ائمہ فقہا کے درمیان میں ایک مختلفی مسئلہ ہے کہ گوشت کھانے کے بعد وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے ایک عمل کو ذکر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا ہوا تھا، اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے بکری کے اوجڑی والے گوشت کو تناول فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھی اور وضو بھی نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے پیغمبر نے جو گوشت تناول فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی جانور کا پکا ہوا جو حلال ہے بندہ گوشت تناول کرتا ہے، اسے وضو نہیں ٹوٹتا اگر پہلے سے وضو ہو۔ یہ تو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے بطنہ شاطن یہ میدے کو کہتے ہیں جس کو ہم اوجڑی کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے بکری کا وہ گوشت تناول فرمایا جس کو ہم اوجڑی کہتے ہیں۔ اب حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اوجڑی کا گوشت تناول فرمایا ہے۔ ہاں، اگر کسی کا دل نہیں مانتا تو وہ نہ کھائے، لیکن وہ یہ کہنے کا مجاز نہیں ہے، اسے یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ یہ جائز نہیں ہے یا یہ مکروہ ہے۔ یہ اسی طرح میرے بھائی، میرے پاس یہ کتاب ہے مشہور و معروف محدث اور فقیہ حضرت امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ تعالی علیہ، یہ جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 50 ہے۔ بالکل وہی عنوان جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جس عنوان کے تحت اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مسئلہ کے عنوان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اگرچہ وہاں پہ الفاظ بھی اور ہیں اور راوی بھی اور ہے۔ اب وہاں پر حضرت عبید اللہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قال طبخت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطن شاۃ، کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کے لیے بکری کے میدے یعنی اوجڑی کا گوشت پکایا۔ یہ فاکل امینا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسے تناول فرمایا۔ ثم صلی العشاء، پھر اللہ کے پیغمبر نے نماز عشاء بھی پڑھی، ولم یتوضا، اور وضو نہیں فرمایا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے پیغمبر کا وضو تھا لیکن بکری کے گوشت کھانے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے وضو نہیں کیا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی ادا فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ بکری کے گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہاں بھی حدیث
32 کے اندر جو الفاظ آ رہے ہیں نا وہ بطنہ شاطن کے الفاظ آ رہے ہیں. بطنہ شاطن کا معنی میدا ہے, بطنہ شاطن کا معنی اوجڑی ہے, جس کو ہم اوجڑی کہتے ہیں. یہ اسی طرح میرے بھائی میرے پاس یہ تیسری کتاب ہے, یہ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے جلد نمبر 32 کے اندر صفحہ نمبر 133 کے اوپر سورہ کافرون کی جو تشریح ہے اس کے ذیل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ رویہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ فرماتے روایت کیا گیا ہے ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان فی ایام خلافتی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایام خلافت میں داخل السوق کہ یہ بازار میں داخل ہوئے, فاشترا قاریشن, انہوں نے اوجڑی کا گوشت خریدا. یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ اوجڑی کے لیے عربی میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے. ایک تو میدا, صاف ظاہر ہے اوجڑی ہم میدے کو ہی کہتے ہیں. اس طرح بطنہ شاطن کے الفاظ بھی اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اسی طرح احشاء البطن کے الفاظ بھی اوجڑی یعنی میدا کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اب فرماتے ہیں فاشترا قاریشن, انہوں نے کرش یعنی اوجڑی کا گوشت خریدا. وحملہ بنفسہ, اور وہ خود اس کو اٹھا کر چل رہے تھے. یہ فرآہ علی من بعید, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دور سے دیکھ لیا. فتنکب علی عن الطریق, تو وہ راستے میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے, چھپ گئے تھوڑا سا. یہ فاستقبلہ عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آگے. وقال له, اور حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لما تنکب عن الطریق, آپ راستے سے کیوں چھپے, آپ راستے سے کیوں ہٹے ہیں. فقال علی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا حتی لا تستحی, اس لیے کہ آپ کو شرمندگی نہ ہو, میں آپ کے سامنے ہوں اور آپ شرمندہ ہوں. فقال, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وکیف استحیی من حملی ما ہوا غذائی, فرمانے لگے کہ میں کیوں شرمندہ ہوں گا اس چیز کے اٹھانے سے جو میری غذا ہے, میری خوراک ہے, میرا گوشت ہے, یعنی میں نے اسے تناول کرنا ہے. اب دیکھیں یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرش یعنی اوجڑی کو اپنی غذا کہا ہے, اپنی خوراک کہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ تناول فرماتے تھے. اس طرح ائمہ فقہا نے میرے بھائی بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے, بالخصوص المحیط البرہانی کے اندر جو فقہ الحنفی کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے. ایک بندہ یہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا, اور اس کے بعد وہ بندہ اوجڑی کا گوشت کھا لیتا ہے, کرش کا گوشت کھا لیتا ہے, یا اسی طرح وہ کلیجی وغیرہ کا گوشت کھا لیتا ہے, یا وہ تلی وغیرہ کا گوشت کھا لیتا ہے, تو ائمہ فقہا کہتے ہیں فحنثا, وہ بندہ حانث ہو گیا, یعنی اپنی قسم کو توڑنے والا بن گیا ہے, اس کی قسم ٹوٹ گئی ہے. اب دیکھیں ائمہ فقہا اس کے اوپر گوشت کا حکم لگا رہے ہیں, تو صاف ظاہر ہے حلال جانوروں کا گوشت حلال ہوتا ہے, حرام نہیں ہے. اگر یہاں پر یہ ممنوع ہوتا, یہ ناجائز ہوتا, تو ائمہ فقہا اس کے اوپر کبھی بھی حانث ہونے کا حکم نہ لگاتے, یعنی قسم ٹوٹنے کا حکم نہ لگاتے. گویا کہ ائمہ فقہا نے بڑی صراحت کے ساتھ اپنی کتب الفقہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اوجڑی جو ہے یہ حلال ہے. صحابہ کے عمل سے صراحت کے ساتھ ثابت ہے یہ حلال ہے, اور خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں اللہ کے پیغمبر کے یہ مبارک خانوں میں شامل ہے. لہذا اسے مکروہ کہنا یا اس کو درست نہ کہنا یہ کسی بھی صورت میں قابل اعتماد بات نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.